السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی ناظرین۔ کراچی پولیس کے کروڑ پتی ایس ایچ اوز جو ہے وہ اس وقت جو ہے کرپشن کے چلتے پھرتے اشتہار بن چکے ہیں۔ ایک بڑا اشتہار آج کراچی کے عوام کے علاوہ خود پولیس کے بھی بڑے افسروں نے جو ہے وہ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او نیک محمد کھوسو کے زیر استعمال 70 لاکھ روپے مالیت کی گاڑی کی شکل میں جو ہے وہ دیکھ لیا، جس پر ایک اچھا خاصا واویلا مچ چکا ہے، اور ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس نے اس سارے معاملے کی تحقیقات کرنے کا حکم جو ہے وہ ایسٹ کے ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل میمن کو دے دیا ہے، جس کے بعد جو ہے نیک محمد کوسو کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں اپنے اس چینل پر جو ہے نیک محمد کوسو کے بہت سارے کارنامے پہلے بھی بے نقاب کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے نیک محمد کوسو جب سکن تھانے کے ایس ایچ او ہوتے ہیں تو اپنے تھانے کے حدود سے گزرنے والی پارکو آئل کمپنی کی جو پائپ لائن ہے اس میں کتنا بڑا لیکیج کر کے جو ہے وہ اربوں روپوں کا جو ہے پیٹرول وہاں سے چوری کرواتے رہیں، اور جس کے بعد جو ہے اس کمپنی کی شکایت پر ہی ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، اور ان کے بعد جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے غلام نبی میمن جو ہے وہ اثر رسوخ استعمال کروانے کی صورت میں جو ہے وہ انہیں بحال کر دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ انہیں جو ہے خود سکھن تھانے کا ایس ایچ او بنا دیتے ہیں۔ اور اصل میں ان کی پش پر جو ہے وہ بڑے بڑے افسران ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے، کہ اگر اس طرح کے افسران جو کہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں کیوں بحال کیا جاتا ہے، انہیں کیوں اس طرح کے تھانوں کے ایس ایچ او لگائے جاتے ہیں جن تھانوں کے حدود سے جو ہے پائپ لائنیں گزرتی ہے پیٹرولیم کمپنی کی، جہاں پر پھر جو ہے وہ پائپ لائن بغیر محفوظ ہوتے ہیں، اور ان پائپ لائنوں میں شگاف ڈال کے جو ہے وہاں چوری کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے فیروز آباد تھانے کے ایس ایچ او جو ہے وہ اورنگزیب خٹک جو ہے وہ ویران بنگلوں کے دشمن ہے۔ ویران بنگلے جہاں نظر آتے ہیں اس پر وہ قابض ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں پچھلے پروگراموں میں ذکر کر چکا تھا کہ بھئی وہ امتحان انہوں نے ایس ایچ او کا پاس نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ درخشاں اور خود بوڈ بیسن تھانے میں نہیں ہو سکی، تو گزشتہ روز جو ہے وہ انہیں امتحانی پروسیس سے گزار کر بالآخر جو ہے وہ پاس کروا دیا گیا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اس سے قبل بھی جتنے بھی ایس ایچ او امتحان میں بیٹھے ہیں وہ پاس ہی ہوئے، کوئی ایک بھی ایس ایچ او جو ہے وہ اس امتحان میں فیل نہیں ہوا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انہیں تو ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اس امتحانی پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ اب چونکہ اب وہ اس میں پاس ہو چکے ہیں تو اب ان کی جو ہے وہ ایک آدھ دن میں جو ہے وہ درخشاں تھانے کے ایس ایچ او کی حیثیت سے ان کی پوسٹنگ ہو جائے گی، اس لیے کہ انہیں جو ہے فیروز آباد تھانے میں جو ہے وہ کافی عرصہ ہو چکا ہے، اور وہ خود جو ہے وہ وہاں سے اس وقت ٹرانسفر کروانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ کسی اور تھانے میں ایز اے ٹرانزٹ کیس سے جائے، 2-4 مہینے وہاں گزارے، اس کے بعد دوبارہ اپنا پوسٹنگ جو ہے وہ فیروز آباد تھانے میں کرائے تاکہ ان کا پیریڈ جو ہے وہ رینیو ہو جائے، دوبارہ انہیں 3-4 سال تک جو ہے وہ فیروز آباد تھانے میں ایس ایچ او رہنے کا موقع مل سکے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ انہیں جو ہے یا تو درخشاں یا پھر بوڈ بیسن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا جائے، لیکن چونکہ انہوں نے امتحان پاس نہیں کیا تھا اس لیے جو ہے وہ امتحان جو ہے وہ ان کی ان خواہشات کی راہ میں جو ہے وہ دیوار بن گئی تھی، جس کے بعد جو ہے گزشتہ روز جو ہے وہ انہیں اس امتحانی پروسیس سے گزارا گیا جس میں وہ پاس ہو گئے۔ ان کے ساتھ دوسرے 9 افسروں کو بھی جو ہے وہ اس امتحان میں شامل کیا گیا، جو وہ سب کے سب بھی اس امتحان میں پاس ہو گئے، جس میں ساؤتھ کے سب انسپکٹر شاہد عدنان ہیں اور سب انسپکٹر وقار اعظم ہیں، اس طریقے سے جو ہے ساؤتھ ہیڈ کوارٹر کے انسپکٹر زاہد سومرو ہیں، ایس ایس یو کے سب انسپکٹر جو ہے محمد سعود ہیں، اور ایسٹ انویسٹیگیشن کے سب انسپکٹر سید فیض الحسن ہیں، اس طریقے سے جو ہے ایسٹ کے سب انسپکٹر محمد زبیر ہیں، اور سی آئی اے کے سب انسپکٹر محمد اعظم ہیں، اور ساؤتھ کے سب انسپکٹر اشرف جوگی کے علاوہ جو ہے مزمل میمن سٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی جو ہے اس امتحان میں
پاس ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ درخشاں تھانے میں جو ہے وہ ایس ایچ او کیا اورنگزیب خٹک لگنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا وہاں ایک اور بھی مضبوط امیدوار جو ہے وہ طاق میں ہیں وہاں کے ایس ایچ او لگنے کے، جن کا نام جو ہے سب انسپیکٹر ارشد جنجوعہ، وہ بھی بڑے افسروں کے بہت ہی منظور نظر ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ان دونوں میں کون سیر ہے اور کون سوا سیر ہے۔ آیا کیا اورنگزیب خٹک جو ہے یہ مارکا سر کرتے ہیں، یا کہ ارشد جنجوعہ جو ہے وہ اپنی خدمات کے نتیجے میں جو ہے وہ درخشاں تھانے کی ایس ایچ او شپ جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آج جو ہے وہ ایک 2 اور ایس ایس پیز کی بھی پوسٹنگ ہوئی ہے۔ اگر میں اس موقع پر یہ کہوں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کے مصداق جو ہے لاڑکانہ کے سابقہ ایس ایس پی جو ہے مسعود احمد بنگش کی جو ہے بالآخر اتنی بڑی بڑی سفارشوں کے بعد آج جو ہے وہ مشتاق مہر آئی جی سندھ نے جو ہے وہ انہیں سندھ پولیس کی سب سے تھرڈ کلاس سے سب سے گندی جو پوسٹنگ ہے نا، جس کو کہتے ہیں کرائم برانچ کی انویسٹیگیشن 2، اس کا آرڈر ان کا کر دیا ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ وہ وہاں کے ایس ایس پی بنا دیے گئے، حالانکہ ان کی اپروچ بہت ہے۔ وہ ایک زمانے میں خود پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین بلاول بھٹو کے اتنے منظور نظر تھے، اتنے قریب تھے کہ بلاول بھٹو ان کے مشورے پر نہ صرف خود ان کی پوسٹنگ کرتے تھے، بلکہ ان کے ڈی آئی جیز کی پوسٹنگ بھی جو ہے خود مسعود بنگش کے مشورے پر ہی کیے جاتے تھے، اور ان کے مشورے کے نتیجے میں ہی جو ہے عرفان بلوچ جو ایک اچھے ڈی آئی جی لڑکانہ تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک ٹوپی ڈرامہ رچا کر جو ہے وہ امتحان کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس امتحان میں جو ہے خود جو ہے وہ منیر شیخ جونیئر بھی شریک ہوئے تھے، ان کا امتحان لیا گیا تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ امتحانی پروسیس سے انہیں گزارا جا رہا ہے، لیکن ان کی پوسٹنگ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے مراسم جو ہے وہ مسعود بنگش سے نہیں، اور مسعود بنگش کی چوائس پر پھر اس وقت جو ہے ناصر آفتاب کو ڈی آئی جی لاڑکانہ لگا دیا گیا تھا۔ لیکن اب کبھی کے دن بڑی، کبھی کی راتیں بڑی، کہتے ہیں نا کہ رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے۔ وہ ایس ایس پی جو اپنی اور اپنے ڈی آئی جی کی پوسٹنگ کروایا کرتا تھا بلا کسی آئی جی اور کسی اور کو زحمت دیے بغیر، اب انہیں اپنی پوسٹنگ کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، اور کہتے کھودا پہاڑ نکلا چوہا، ملا کیا اس کو، کرائم برانچ کی انویسٹیگیشن 2 کا ان کو ایس ایس پی بنا دیا گیا، جہاں کوئی بھی ایس ایس پی جانے کو تیار نہیں۔ اسی طریقے سے علی مردان کوسو، جن کی پوسٹنگ جو ہے وہ حال ہی میں ایف آئی اے سے ہوئی، ان کو بھی جو ہے وہ مشتاق مہر نے جو ہے اسٹیٹ اینڈ مینجمنٹ کا اے آئی جی سی پی او تعینات کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، قبل میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر، چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں نے جو ہے پولیس کانسٹیبل خاور زمان کی سربراہی میں پولیس اہلکاروں کے ایک متحرک گروپ کا ذکر کیا تھا، یعنی کہ یہ وہ گروپ ہے جو کہ اس وقت سینٹرل کے علاقے میں اور ساؤتھ کے جو پوش علاقہ ہے درخشاں، بوڈ بیسن اور یہ ڈیفنس، وہاں پر جو ہے یہ آئس، شیشہ اور دوسرا حشیش کے علاوہ دوسری نارکوٹک کی بھی یہ سپلائی اس وقت کر رہے ہیں، اور کچھ چالیہ کے یہ بہت بڑے اسمگلنگ کرتے ہیں، یہی ان کے بارے میں شہرت ہے۔ کل میں نے یہ پروگرام میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ساری کارروائیاں جو ہے لیاقت آباد کے جو ایس ایس پی ہیں عبدالخالق کی مرتب کردہ رپورٹ کے نتیجے میں ہوئی ہے، لیکن اب ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو جو ہے یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ رپورٹ ایس پی لیاقت آباد عبدالخالق کی ضرور ہے، لیکن ان کا کاندھا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ سارا دماغ یا برین جو ہے وہ عبدالخالق کا نہیں ہے، بلکہ یہ سارا برین اور دماغ جو ہے ڈی آئی جی جو ویسٹ ہیں عاصم قائم خانی کے جو ان افیشل پی ایس او ہیں شاہ عدیل، یہ ان کا برین ہے۔ اس لیے کہ یہ جو ایس پی لیاقت آباد عبدالخالق کے پاس جو ان کے اس وقت ریڈر ہیں، وہ ریڈر جو ہیں اے ایس آئی ماجد ہے، یہ پروبیشنل ہے، یعنی پولیس میں ان کو ڈائریکٹ اے ایس آئی بھرتی ہوئے ابھی 3 سال نہیں ہوئے، ابھی ان کے خود سیکھنے کی عمر ہے، ان کو ابھی لکھنا پڑھنا اتنا اچھا قانون کے حوالے سے نہیں آتا، لیکن اس کی پوسٹنگ جو ہے خاص طور سے شاہ عدیل نے جو ہے یہاں ایس پی لیاقت آباد کے ریڈر کی حیثیت سے کروائی، حالانکہ انہیں کوئی تجربہ کار
سب انسپکٹر یا انسپکٹر کی وہاں پوسٹنگ کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے ایک بالکل پروبیشنل اناڑی قسم کے ایس آئی کی وہاں پوسٹنگ کر دی اور انہیں اپنے اشاروں پر چلوانے کا سلسلہ شروع کر دی. یعنی کہ ڈکٹیشن جو تھی وہ ساری کے ساری جو ہے وہ شاہ عدیل کی ہوا کرتی تھی. شاہ عدیل کے ڈکٹیشن پر جو ہے وہ ساری کے ساری رپورٹیں مرتب کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف چڑیا یا سائن جو ہے وہ ایس پی لیاقت آباد عبدالخالق سے کرواتے ہیں اور یہی ریکارڈ کا ایسا بنتا ہے کہ یہ ساری کی ساری رپورٹ جو ہے وہ ایس پی لیاقت آباد عبدالخالق کی اپنی مرتب کردہ ہے. حالانکہ زمینی حقائق یہ ہے کہ یہ رپورٹ ان کی مرتب کردہ نہیں بلکہ یہ شاہ عدیل کے ذہن کی اختراع ہے. یعنی کہ ایک طریقے سے وہ کاندھا جو ہے وہ ایس پی لیاقت آباد عبدالخالق کا استعمال کر کے نشانہ اپنا لگاتے ہیں. یعنی ان سے مراد جو ہے ان کا ڈی آئی جی عاصم قائم خانی. یعنی کہ انہوں نے جس پولیس افسر کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا، جس کو ڈسمس کرنا ہوتا تھا، اس کی انکوائری جو ہے وہ بھجوا دیا کرتے تھے عبدالخالق ایس پی لیاقت آباد کو اور اس کے بعد جو ہے ان کے ریڈر کو ڈکٹیٹ کرتے تھے شاہ عدیل اور وہ جو رپورٹ ان کا ریڈر جو ہے ایس پی عبدالخالق کو بھیجاتے تھے، عبدالخالق اس کو سائن کرتے تھے. یعنی عبدالخالق اس کو لکھ دیتے کہ ہاں بھائی اس کو ڈسمس فرام سروس کر دو. اس کے بعد جو ہے وہ ڈی آئی جی اس کو ڈسمس فرام سروس کرتے ہیں، خود کو بچاتے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایس پی موصوف نے انکوائری کی اور ایس پی موصوف کی انکوائری پر میں سب کچھ کروں. یہ جو اب کانسٹیبل جو ہے کیا نام ہے خاور زمان سے متعلق جو اتنی 10 صفحات کی جو رپورٹ ہے، یہ رپورٹ بھی جو ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کے مطابق یہ رپورٹ بھی خود شاہ عدیل کی اپنی مرتب کردہ ہے اور اس طریقے سے اس رپورٹ میں بھی جو ہے انہوں نے حسب روایت کاندھا جو ہے وہ ایس پی لیاقت آباد کا استعمال کیا. اب خاور زمان کی سربراہی میں جو یہ پولیس والوں کا جو گروپ اس وقت متحرک ہے، یہ اس میں سی ٹی ڈی کا بھی سپاہی شامل ہے، اس میں ایس ایس یو کا بھی سپاہی شامل ہے، اس میں ٹریفک پولیس کا بھی سپاہی شامل ہے اور اس میں گڑاب اور منگو پیر تھانے کے سپاہی بھی شامل اور خود سمن آباد تھانے کے جو ہے 2 ڈسمس سپاہی بھی اس گروپ کا حصہ ہے. اب اس میں جو ہے 2 سگے بھائی ہیں، ایک تو سعید عالم ہے جو کہ سی ٹی ڈی میں سول لائن مین کی پوسٹنگ ہے، سعید مہران. اسی طریقے سے ان کا جو دوسرا جو بھائی ہے جو منگو پیر میں جن کی پوسٹنگ ہے سعید عالم ہے. اب حیدر جو ہے ان کا خالہ زاد بھائی ہے. اسی طریقے سے جو ہے ان کا ایک اور سالہ جو ہے وہ بھی اسامہ جو ہے وہ ان کا سالہ ہے، وہ بھی پولیس کانسٹیبل. یعنی کہ پورا ایک خاندان کے لوگ جو ہیں یہ سارے مل کر جو ہے وہ وارداتیں کر رہے ہیں. اب یہ خاور زمان ہے یہ اور اس کے ساتھ جو اسامہ ریاض اور ایک سپاہی اور یہ تینوں جو ہے 27 اپریل 2018 کو جو ہے وہ ڈی آئی جی جو ویسٹ ہے اس زمانے کے عامر فاروقی کے ہاتھوں ڈسمس ہو چکے. تو اس ڈسمسل کے بعد ہی کہتے ہیں کہ ان کی ایک طریقے سے سر جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے مشتاق مہر سے اور وہ جنگ پھر بہت یعنی جنگ جو ہے پھر بعد میں خود عدنان رفیق صدیقی جو آئی جی کے پی ایس ہوئے ان کے ڈسمسل کے بعد جو ہے جنگ جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے. لیکن اس جنگ کی شروعات جو ہے وہ خاور زمان کے ڈسمسل کے سے ہی شروع ہوتی ہے. اب اس یہ جو گروپ ہے اس میں کل کہہ چکا تھا کہ اس میں جو ہے یہ خود سی ٹی ڈی کا جو سپاہی ہے سعید مہران ہے، اس طریقے ایس ایس یو کا سپاہی یہ فاروق منا ہے، ٹریفک پولیس خواجہ اجمیر نگری کا جو چوکی کا سپاہی ہے عبدالصمد ہے، گڈاب تھانے کا سپاہی جو ہے خود خاور زمان ہے اور خواجہ اجمیر نگری تھانے کا سپاہی حیدر ہے اور منگو پیر تھانے کا سپاہی سعید عالم جو کہ اس کا بھائی ہے سعید مہران کا. جب پی سی عمیر عرف میری اور جانداد خان جو ہے یہ سمن آباد تھانے کے سپاہی تھے. یہ گٹکا اور چھالیا ان سے بتہ وتہ لینے کے چکر میں جو ہے یہ آئر پر جو ہے دونوں ڈسمس فرام سروس ہو چکے ہیں اور اب اس وقت باقاعدہ اس گروپ کا حصہ ہے. ٹریفک پولیس کا جو سپاہی عبدالصمد ہے نیو کراچی کے علاقے میں چلنے والی ٹرانسپورٹ خاص طور چنگچی رکشہ بس پک اپ سے بتہ وصول کرتا ہے. اس نے ایک پرائیویٹ بیٹر جو ہے عدنان کو رکھا ہوا ہے اس سارے کاموں کے لیے. سمجھ جو ہے وہ اپنے رہائشی علاقہ جو اس کا رشید آباد میں جو ہے اس کا جو ایک وہاں رہتا ہے سب انسپکٹر مومن خان جو کہ ایک پمپ پیٹرول پمپ کا مالک ہے، پی ایس او پمپ ہے، اس میں جو ہے جو خواجہ اجمیر نگری تھانے کے بالکل قریب ہے اس میں جو ہے یہ مالک کے ساتھ مل کر جو ہے منشیات وہاں بکواتا ہے پیٹرول پمپ پر. یہ اطلاع ہے اس رپورٹ کے مطابق. اور اس پمپ کا جو مینیجر ہے شیر مالک جو اس سپاہیوں کے ساتھ جو ہے
لال گراؤنڈ میں جا کے بیٹھتا ہے جہاں پر سپاہی جو ہے اپنی گاڑیوں میں جو ہے لڑکیوں کو بھی لاتے ہیں، لڑکوں کو بھی لاتے ہیں، ان سے بدفعلی کرتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ عیاشی کرتے ہیں، کھلے عام ان کے پاس اسلحہ لہرا رہا ہوتا ہے، کوئی ان کو نہ روکنے والا ہوتا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہوتا ہے۔ اسی میں جو ہے یہ جو بینک کیا نام ہے جو پیٹرول پمپ کا جو مینیجر ہے یہ بھی وہاں پر انجوائے کرتا ہے، اور انہوں نے بھی جو کہتے ہیں کوئی 50-60 لاکھ روپے جو ہے اس کی انویسٹمنٹ کی ہے چھالیا کے اسمگلنگ میں، ان تمام اس پورے کے پورے گروپ کے ساتھ، جس میں جو ہے کانسٹیبل سمد ہے، کانسٹیبل سعید میران اور پی سی جو اسامہ، اس کے ساتھ جو ہے وہ چھالیا کی اسمگلنگ میں انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی۔ اس طریقے سے جو ایس ایس یو کا جو یہ سپاہی ہے اپنا فاروق اور منا، یہ سیکٹر 4 خواجہ اجمیر نگری میں رہتا ہے، لال گراؤنڈ کے قریب۔ اس نے پورے کے پورے علاقے کو جو ہے بجلی کا کنڈا کے ذریعے انہوں نے سپلائی دے رکھی ہے، اور 1,000 روپے فی گھر یہ وصول کرتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو ایس ایس یو میں جو ہے لوگ جب سپاہی بھرتی ہوتے ہیں، ان کی جب دوڑ ہوتی ہے، یہ دوڑ میں لوگوں کو پاس کروا کے ان سے 5,000 روپے فی کس ان سے وصول کرتا ہے۔ اب کانسٹیبل جو اسامہ ریاض ہے یہ ایم کیو ایم کا پہلے ورکر تھا، بعد میں جو ہے یہ پی پی میں اس نے شمولیت کر لی، کیونکہ اس کا جو اپنا والد رشید ہزارے وال جو ہے وہ پی 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 کا ورکر تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے اس میں پیپلز پارٹی کے ذریعے جو ہے وہ پولیس میں بھرتی کرا دیا۔ کانسٹیبل سمد جو کہ کانسٹیبل سعید عالم کے بھائی سعید میران اور پی سی حیدر علی ان کا سالہ بتایا جاتا ہے، کانسٹیبل اسامہ ان کا سالہ ہے، اور کانسٹیبل سمد جو ہے ان کا خالصزاد بھائی ہے۔ اب یہ کانسٹیبل اسامہ ریاض اور کانسٹیبل خبر ریاض یہ پہلے تو اکٹھے برطرف ہو چکے ہیں ڈی آئی جی عامر فاروقی کے ہاتھوں، اور پرائیویٹ بیٹر جو عدنان ہے یہ خود کانسٹیبل سعید عالم کا سالہ ہے، یعنی کہ بیٹر جو ہے سالے جو ہے وہ بیٹروں کا کیسے سے کام کرتے ہیں۔ اب کانسٹیبل خاور اور کانسٹیبل سعید عالم کے خلاف جو ہے منگو پیر تھانے کے اندر جو ہے وہ کسٹم والوں سے جھگڑے کی بھی ایک ایف آئی آر ہے، جس میں دونوں گرفتار ہو چکے تھے، کیونکہ یہ چھالیا سے بھرا جو ہے وہ کار جو ہے وہ ہب سے لا رہے تھے۔ کسٹم کے افسروں نے ان کو روکا، پھر یہ جھگڑ پڑے، انہوں نے اسلحہ نکالا، فائرنگ وائرنگ بھی ہوئی، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے کسٹم والوں نے دبوچ کر کے ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ ان کے خلاف اس میں مقدمہ ہے، اس میں جو ہے وہ سعید عالم اس مقدمے میں ڈسمس ہو چکے ہیں، لیکن خاور کے خلاف کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اب یہ سعید میران کا بڑا بھائی جو ہے ناصر خان جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ایک پلاٹ میں انہوں جو ہے 80 اسکوائر گز کا ایک پلاٹ ہے، اس میں تیل کا ڈپو بنا رکھا ہے، اور یہ ایرانی ڈیزل کی جو ہے وہاں سے یہ اسمگلنگ بھی کرتے ہیں، فروخت بھی کرتے ہیں۔ خاور زمان کے پاس جو ایک کرولا کار ہے، اور ایک کرولا کار میں جو ہے لڑکیوں کو ساتھ میں بٹھا کر جو ہے یہ وہاں کوچی کیمپ سے جو ہے منشیات لاتا ہے اور پورے شہر میں یہ سپلائی کرتا ہے۔ ناظرین، یہ جو خاور زمان ہے اور اس کے ساتھ یہ جو اسامہ ہے، دوسرے پوری گروپ جو ہے ان کے پاس لڑکیوں کی بڑی بہتات ہے، یعنی کہ اسلحے کے زور پہ یہ لڑکیوں کو قابو کر لیتے ہیں، اور جہاں ان کی گوٹ پھنستی ہے تو وہاں یہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، یہ لڑکیوں کی بھی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ انہی لڑکیوں کے ذریعے جو ہے یہ بڑے بڑے افسران سے ان کے بہت ہی قریبی مراسم میں، یہی وجہ ہے کہ وہ اتنے تمام تر جھمیلوں کے باوجود جو ہے وہ نہ صرف بحال ہے بلکہ گڈھاب جیسے اچھے پولیس اسٹیشن میں جو ہے وہ اپنے فرائض بھی اس وقت جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پش پر جو ہے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی انہیں سرپرستی حاصل ہے۔ یہ ڈانس پارٹیاں کروانے کا بھی جو ہے وہ انہیں بڑا تجربہ ہے، یعنی کہ ایک ایک وقت میں جو ہے وہ 25 لڑکیاں جو ہے ارینج کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بڑا افسر انہیں فون کر دے بھی کہ ڈانس پارٹی کروانی ہے گڑھاب کے علاقے میں، یا پھر ڈیفینس کے علاقے میں، یا کسی بڑے پولیس افسر کے بنگلے میں، تو پھر یہ وہاں پر آسانی کے ساتھ جو ہے یہ ڈانس پارٹی جو ہے وہ ارینج کروا دیتے ہیں۔ اسی خبر کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایک سب انسپکٹر مختار پنور، یعنی جب یہ اے ایس آئی تھے تو یہ ویسٹ کے جو ایس ایس پی تھے ڈاکٹر رضوان کے یہ پی ایس او بھی تھے، اور ان کی اسپیشل پارٹی چلا کر انہیں حرام بھی کما کے دیا کرتے تھے، ان کی شہرت یہ تھی۔ اب انہیں جو ہے کسی طریقے سے جو ہے وہ پولیس ہیڈ آفس میں جو ہے سینئر کلر جو تھے مظہر، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک نظام لاکو، انہوں نے جو ہے مل کر جو ہے ان سے کوئی معاملات طے کیے ہوں گے، اور ان کو جو ہے ان کا ایک جعلی آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ ان کو
سب انسپکٹر کے عہدے پر پرموٹ کرا دیا تھا. ان کی جعلی آرڈر جو ہے بلا کسی تصدیق کے انہوں نے جو ہے وہ شیٹ میں جو ہے لگا دیا تھا, جس کے بعد جو ہے وہ ایس ایچ او ان کو لگاتے رہے. رضوان ایس ایس پی اپنے ڈسٹرکٹ میں جہاں بھی کوئی تھانہ خالی ہوتا تو اس کو ایس ایچ او لگا دیتے تھے. اسی دوران جو ہے وہ جب اے ایس آئی سے سب انسپکٹروں کی پروموشن کی ایک لسٹ آتی ہے تو اس میں ان کا نام بھی ہوتا ہے. تو اس پر جو ہے اس وقت کے جو ڈی آئی جی ایڈمن ہوتے ہیں عاصم قائم خانی, وہ چونک پڑتے ہیں کہ بھئی یہ تو مختار پنور تو آلریڈی سب انسپکٹر ہے, تو پھر ان کا نام جو ہے یہ کیسے اس لسٹ میں آ گیا, آیا یہ نام غلط ہے یا وہ جو پروموشن ان کا ہوا ہے وہ غلط ہے, دونوں میں ایک چیز غلط ہے. تو وہ پھر اس کی انکوائری کروانے کا حکم دیتے ہیں. انکوائری کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو ان کا پہلا آرڈر تھا وہ آرڈر ایک ہی کاپی, اس کی کوئی اور کاپی نہیں, کوئی آرڈر جو ہے باضابطہ ایشو نہیں ہوا ہے, بلکہ وہ آرڈر ایک طریقے سے جعلی آرڈر ہے, جس پر جو ہے وہ عاصم قائم خانی چراغپا ہو جاتے ہیں اور غصے میں ہوتے. اس کی انکوائری کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر نظام لاکو اور ان کو ایک اور جو ہے کیا نام ہے اس کو جو ہے فوراً یہ معطل کر دیتے ہیں اور اس کو ڈسمس فرام جو ہے سروس بھی ان کو کر دیا جاتا ہے ان دونوں کو. جبکہ اس کو مظہر کو جو ہے وہ اس میں جو ہے سسپینڈ اور ریورٹ کر دیتے ہیں, ان کا رینک جو ہے کم کر دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ مظہر جو ہے اپنی سفارشات کرتے ہوئے غلام نبی میمن یا کسی اور سے اپنا رینک ریسٹور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کا ٹرانسفر جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے کے پی او سے پھر دوبارہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہو جاتا ہے, اور سینٹرل سے پھر اس کو شاہ عدیل جو ہے پھر آخر گما پھرا کے جو ہے دوبارہ ویسٹ کا شیٹ کلرک بنوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ جو سب سے جو بڑا اس کا میجر جس کا قصور تھا یا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس سارے چیٹنگ کا, وہ تو بحال ہو گیا, لیکن جو بیچارہ ان کے اشارے پر یا ان کے احکامات کے نتیجے میں جو اس نے حرکت کی تھی نظام لاکو, وہ اس وقت بھی جو ہے نہ صرف سسپینڈ ہے بلکہ اپنا رینک جو ہے وہ کھو چکا ہے. چونکہ ان کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے تو ان کی کوئی اس وقت سننے کو تیار نہیں ہے, اور خود مظہر جو ہے وہ اتنی بڑی حرکت کرنے کے باوجود جو ہے چونکہ ان کی پش پر شاہ عدیل نے کہتے ہیں نا جس کا باپ زندہ اس کو حرامی کون کہتے, تو اب ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ شاہ عدیل ان کی پش پر ہے. شاہ عدیل نے جو ہے ان کا ٹرانسفر بھی کرایا اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ شیٹ کلرک ڈسٹرکٹ ویسٹ کا لگوانے میں وہ کامیاب ہو گئے. اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے وہی اپنا گورا دھندا شروع کر دیا ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ کے زون کے جو ہے وہ تمام تھانوں سے جو ہے وہ ان کے لفافے آنا شروع ہو چکے ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ جس ڈی آئی جی عاصم قائم خانی نے اپنی انکوائری کے نتیجے میں ان کے خلاف اتنا سخت کارروائی کی تھی, اب انہی کے چین آف کمان میں جو ہے وہی سینئر کلر جو ہے مظہر دوبارہ آ کر جو ہے شیٹ کلرک بننے میں کامیاب ہو گئے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ یا ویسٹ زون کا جو ہے ڈی آئی جی کون ہے, کس کا چلتا ہے, آیا عاصم قائم خانی کا حکم چلتا ہے یا کہ شاہ عدیل کا. آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.